إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما معزز حاضرین جمعہ، بزرگ اور نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ کے ہمارا آپ کی زندگیوں پر بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، جس اللہ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ بنایا ہے، جن کے احکامات کی اتباع اور اطاعت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کے جو ضروریات کی چیزیں ہیں، انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے یا جن چیزوں کی انسان کو خواہش ہوتی ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر وسائل بھی فراہم کیے۔ کسی بھی ضرورت انسان کو لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے تو وہ ضرورت کیسے پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ اس دنیا کے اندر رکھا۔ لیکن ہم تمام لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے امتحان اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے دو راستے اور دو طریقے ہمارے سامنے رکھے کہ اگر آپ کو فلاں ضرورت ہے، آپ کی فلاں خواہش ہے، آپ اس ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک حلال کا راستہ ہے اور ایک حرام کا راستہ ہے۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، حلال طریقے سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، حرام طریقے سے بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ کے اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے
لیے بھی آپ کے سامنے راستے ہیں، حلال راستے ہیں، حرام راستے ہیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں صبح سے لے کر رات سونے تک آپ جتنے کام کرتے ہیں، ہر کام کے آپ کے سامنے دو راستے ضرور نظر آئیں گے۔ ایک صحیح راستہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا، اور ایک غلط راستہ ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام کیا۔ اب ہمارا یہی امتحان ہے کہ ہم جو حلال راستہ ہے اس کو اپناتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کریں، اپنی جو بھی خواہشات ہیں اسے پورا کریں۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے جو حلال اور حرام راستے ہیں، ان چیزوں کو ہم اور آپ پہچانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، کہا الحلال بین والحرام بین۔ حلال کیا ہے واضح کر دیا گیا، بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ حرام کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا کہ فلاں چیز حرام ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں، پھر جو حلال چیزیں صحیح راستہ ہے اس کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اس طرح سے ہم یہ بات اب معلوم کر چکے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز سب سے پہلے ہم اور آپ کو ہونی چاہیے۔ تو ایک دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری جو ضروریات ہیں ان میں سے ایک اہم ضرورت ہے مال کمانا، پیسہ کمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ کمانا یہ انسان کے لیے صرف حلال نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہم اور آپ کو حکم بھی دیا۔ صرف یہ نہیں کہ پیسہ کمانا جائز ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ تم پیسہ کماؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر کیا، کہا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، تو تم اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے اسے تلاش کرو۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ تم زمین میں پھیل کر روزی کماؤ، رزق کماؤ، پیسہ کماؤ۔ تو پیسہ کمانے کی جہاں تک بات آتی ہے تو اللہ نے اس بات کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم پیسہ کمائیں، لیکن یہاں پر بھی یہی بات آتی ہے کہ جب ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ہم تمام جانتے ہیں۔ حلال راستہ ہے تجارت کے ذریعے سے، بزنس کے ذریعے سے، محنت اور مزدوری کے ذریعے سے، کہیں پر نوکری کر کے، جاب کر کے ہم پیسہ کما سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حلال طریقے ہیں۔ اسی طرح پیسہ کمانے کے بھی بے شمار حرام طریقے ہیں، حرام راستے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو واضح کر کے بتا دیا کہ پیسہ کمانے کے یہ طریقے حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ ان طریقوں پر چل کے اگر آپ پیسہ کمائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب پیسہ کمانے کے جو حلال طریقے یہ تو ہم کو معلوم ہے، اور حرام جو طریقے ہیں، بہت سارے حرام طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان پیسہ کماتا ہے۔ انسان دھوکہ دے کر کسی کو پیسہ کماتا ہے، حرام ہے۔ انسان رشوت کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے، حرام ہے۔ انسان چوری اور ڈکیتی کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے، حرام ہے۔ انسان وراثت کے اندر اپنے بہنوں کا، چھوٹے بھائیوں کا حق مار کر کھا لیتا ہے، حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ سودی لین دین، سودی کاروبار کے ذریعے سے انسان پیسہ کماتا ہے، حرام طریقہ ہے۔ اسی طرح جو حرام طریقے پیسے کمانے کے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ جس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے خطبے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جوئے کے ذریعے سے پیسہ کمانا، بیٹنگ ایپس کے ذریعے سے یا بیٹنگ کے ذریعے سے پیسہ کمانا، سٹہ بازی جسے ہم آپ کہتے ہیں، جوا، یہ تمام الفاظ ہم جانتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا یہ بھی ایک حرام طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں ہم آپ کو یہ بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا، شراب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسر کا ذکر کیا۔ میسر کا مطلب یہی جوا ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے بیٹنگ کے ذریعے سے جو ہم اور آپ بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، ملوث ہیں، اس کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ بھی حرام کام ہے، رجسن، یہ گندگی ہے، حرام کمائی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے کہا فاجتنبوہ، اس سے دور ہو جاؤ۔ جتنے حرام چیزیں اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا، ان تمام سے تم دور ہو جاؤ، ان تمام سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ جوئے کے ذریعے سے کتنے لوگ ہیں
جو اس جوئے کی لعنت کے اندر مبتلا ہیں، جوئے کی عادتوں میں مبتلا ہے، سٹہ بازی کے ذریعے سے، بیٹنگ کے ذریعے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں نقصان ان کو ہوتا ہے، نقصان کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس میں ہم پیسہ لگائیں گے، پیسہ کمائیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے بہت بڑے مالدار بھی بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی، کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر، شراب کے اندر بھی، نشے کے اندر بھی اگر انسان نشہ کرتا ہے تو اس کے اندر انسان کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے۔ اسی طرح میسر جو جوا ہے اس کے اندر بھی انسان کے لیے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ آپ اس آیت میں ایک بات غور کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدے کی بات کہی تو کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن جب نقصان کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر انسان نشہ کرے گا، انسان جوا کھیلے گا، سٹہ بازی کرے گا تو انسان کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر، اس کے اندر گناہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں نقصان کا لفظ استعمال اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے گناہ کا لفظ استعمال کیا، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تجارت جس سے کسی آدمی کو نقصان پہنچتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے جان کا نقصان ہو، چاہے دین کا نقصان ہو، چاہے عزت و آبرو کا نقصان ہو۔ کسی بھی چیز کا نقصان اگر کسی کام کے اندر، معاملے کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر شریعت اسلامیہ اسے ہم اور آپ کے لیے حرام قرار دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جوا کھیلنے میں ضرور فائدے ہیں، اس بات کا انکار نہیں کہ کسی آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے۔ آپ شریعت کے احکامات میں دیکھ لیں، جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا اس میں آپ دیکھیں گے یا تو اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا تو اللہ نے اسے حرام قرار دیا، یا یہ کہ فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا تو ایسی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ جیسا کہ شراب کی مثال ہے، نشے کی مثال ہے، اس میں انسان کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، نقصان زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کو، شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح جوا اور سٹہ بازی، بیٹنگ جو چیزیں ہوتی ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حرام قرار دیا کہ اس میں انسانوں کے لیے فائدہ تو ضرور ہے لیکن فائدے سے بڑھ کر اس کے اندر نقصان پایا جاتا ہے۔ جوا کیا ہے یہ ہم تمام جانتے ہیں۔ جوئے کا مطلب بیٹنگ جب ہم کہتے ہیں، سٹہ بازی جب ہم کہتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، کیا صورت ہوتی ہے، ہم تمام جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یا دو لوگ پیسہ لگاتے ہیں، شرط لگائی جاتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے۔ اب لگانے کے بعد دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کس کا نقصان ہونے والا ہے اور کس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ تجارت میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، بزنس میں بھی انسان پیسہ لگاتا ہے، وہاں پر بھی فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ لیکن تجارت اور جوئے کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ تجارت میں انسان کوئی چیز خریدتا ہے، خریدنے کے بعد اسے بیچتا ہے، بیچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اس میں محنت کرتا ہے، لیکن جوئے کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، بس ایک جگہ بیٹھے ہیں، شرط لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، بلکہ کسی معاملے پر، کسی کام پر، کسی بھی چیز پر شرط لگا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دونوں میں سے کسی ایک آدمی کا اس کے اندر مکمل طور پر نقصان ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح دو طرف سے شرط لگائی جاتی ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے کسی ایک معاملے کے اوپر، پھر اس کے بعد اس میں بیٹ لگائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ حرام والا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ ناجائز معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی فائدہ کماتا ہے تو اس کا وہ پیسہ حرام کا ہو جاتا ہے، اور کسی آدمی کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ آدمی جوا کھیلنے کی وجہ سے وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اب نقصان ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آدمی کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک آپ نے جوا کھیلا تو اس کا آپ کو گناہ مل گیا، گناہ آپ کو لکھ دیا گیا، اور اگر کسی نے اس جوئے کے اندر پیسہ کما لیا
تو پھر اس کو دوسرا بھی گناہ لکھا جائے گا کہ وہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ حرام کا مال ہو جائے گا. پھر اس حرام کمائی کے ذریعے سے اس حرام مال کو انسان اپنے جیب میں رکھ کر اس حرام مال کے ذریعے سے انسان اگر کھاتا ہے پیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے گا, اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. مشہور حدیث ہے, آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے, سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اس کے کپڑوں کے اوپر دھول لگا ہوا ہے. اب وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی. آپ جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں, مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک مسافر سفر کی حالت میں اور دعا کس سے کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگ رہا ہے, شرک بھی نہیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یا ربی, اے میرے پروردگار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ. اس آدمی کا کھانا حرام کا, اس آدمی کا پینا حرام کا, اس آدمی کا پہننا حرام کا, اس آدمی کا جو جسم پروان چڑھا ہے, اس کے جو گوشت بنے ہیں, اس کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے, یہ تمام حرام کمائی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جسم دیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں فانا یستجاب لہ. ایسے آدمی کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام جب کہتے ہیں تو صرف اس کے اندر کوئی ایک شکل نہیں آتی, صرف سودی لین دین والا اس کے اندر نہیں آتا, بلکہ جتنے حرام طریقے ہیں, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, چوری کے ذریعے سے انسان پیسہ کماتا ہے, کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتا ہے, رشوت کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے, جوئے کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے, وراثت کا مال ناحق طور پر کوئی آدمی اپنے بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا, کمزوروں کا ہڑپ لیتا ہے. یہ تمام چیزیں حرام کے اندر آتی ہیں. حرام کے ذریعے سے انسان پیسہ کمانے کے بعد اس کو کھائے گا پیے گا, پھر اللہ کے سامنے کتنا بھی ہاتھ اٹھا لے, کتنا بھی گڑ گڑا لے, تہجد میں بھی اٹھ کر اگر وہ آدمی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ آدمی اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد پھر دعا کرے گا تو اللہ ضرور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول کریں گے, اور پھر وہ آدمی جن لوگوں کے ناحق مال کھا چکا ہے انہیں ان کا حق واپس کرے یا ان سے معافی مانگ لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے. لیکن اس گناہ میں ملوث رہتے ہوئے, یہ حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہوئے انسان کتنی بھی دعائیں کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اس لیے جتنے حرام طریقے ہیں پیسے کمانے کے, جن میں سے ایک جوئے کا بھی طریقہ ہے, جوئے کا بھی ذریعہ ہے, سٹہ بازی بیٹنگ, اس سے بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں, کیونکہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا سبب بن سکتا ہے. معزز حاضرین, یہ جو جوا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک بات بیان فرمائی, کہا من قال لصاحبه تعال اقامرك فليتصدق. اگر کوئی آدمی اپنے کسی دوست سے, اپنے کسی ساتھی سے کہتا ہے آؤ ہم لوگ جوا کھیلتے ہیں, تو اس آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کرے. حالانکہ اس نے بھی جوا کھیلا نہیں ہے, اس نے ابھی کوئی بیٹنگ نہیں کی ہے, اس نے بھی کوئی شرط لگائی نہیں ہے, بس اپنے ساتھی کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہم یہ غلط کام کرتے ہیں, آؤ ہم یہ گناہ کا کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے صدقہ کرنا چاہیے. آپ سوچیں کفارے کے طور پر جو آدمی صرف اس بات کی نیت کر رہا ہے, صرف کسی آدمی کو دعوت دے رہا ہے, اب سامنے والا ہو سکتا ہے کہ انکار بھی کر دیا ہو, سامنے والا کہا ہو نہیں بھائی یہ غلط کام ہے, حرام کام ہے, میں نہیں کروں گا, لیکن اس آدمی کے دعوت دینے کی وجہ سے اگر میں نے کسی کو کہا کہ آؤ ہم جوا کھیلتے ہیں, شرط لگاتے ہیں, تو پھر اگر میں کھیلوں یا نہ کھیلوں, اگر میں نے کھیل لیا تو بہت بڑے گناہ کا میں نے ارتکاب کر لیا, اگر میں نے کھیلا نہیں بس صرف بلایا ہے تو پھر مجھے صدقہ کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا, ایک گناہ کی طرف ایک انسان کو میں نے دعوت دیا. آپ سوچیں کہ اگر کوئی آدمی صرف اس گناہ کے کرنے کے لیے کسی کو بلا رہا ہے اور اس کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کفارہ صدقہ ہے, تو پھر اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے جاتا ہے, یہ گناہ کر لے جاتا ہے, اس کے ذریعے سے پیسہ کما رہا ہے یا اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو پھر اسے کتنا بڑا عذاب ہوگا, تو وہ آدمی کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہونے والا ہوگا. آپ ذرا اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی احادیث کے ذریعے سے ہم اور آپ کو اس گناہ کی سنگینی کیا ہے معلوم ہوتی ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے ہم اور آپ کو معلوم ہوتا ہے. آج معاشرے میں ہمارا نوجوان طبقہ
ان بیٹنگوں کے ذریعے سے، ان شرطوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے، اپنے جوانی کو آدمی برباد کر رہا ہے، اپنے مال کو انسان برباد کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں نوجوان کئی قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے، کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو، اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو، اپنے پیسے کو انسان داؤ پر لگا رہا ہے۔ انسان اس کے اندر نقصان اور خسارے کا سامنا کر رہا ہے۔ کوئی ہے شراب کے لت میں، شراب کے نشے میں، شراب کی عادت کی وجہ سے اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے۔ کوئی ہے عشق و محبت پیار کے چکروں میں پڑ کے اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ کوئی ہے اس طرح کے جوؤں کے اندر رہ کر جوا بازی کے اندر اپنا وقت لگا کر اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں، یہ ہم اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے کسی ایک گھر میں اگر کوئی نشے کی عادت والا پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جتنے سارے نقصانات گھر کے اندر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر کے اندر جوا کھیلنے والا پایا جائے گا، کسی آدمی کو اگر جوا کی عادت لگ گئی ہے، جوئے کی لت لگ گئی ہے، ایسا آدمی بھی اگر گھر میں رہے گا اس گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، اس گھر کا سسٹم بھی خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ آدمی کو جب جوئے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے پاس جتنا پیسہ ہے لگا دیتا ہے۔ اب جوئے کی خصوصیت ہے آپ تمام جانتے ہیں، شروع میں جب تھوڑا تھوڑا پیسہ لگایا جاتا ہے انسان کو فائدہ اس میں ہوتا ہے۔ تھوڑا پیسہ لگایا، 10 روپیہ لگایا، 20 روپیہ واپس آ گیا، 100 لگایا، 200 آ گیا، 1000 لگایا، 2000 آ گیا۔ یہ شیطان اس طرح سے انسان کو اس کے اندر کھینچتا ہے کہ جب مکمل طور پر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب اسے اس کی لت لگ جاتی ہے، اب وہ اس عادت سے اپنے آپ کو چھوڑ نہیں پاتا ہے، تو تب جا کر وہ جب لاکھوں اور کروڑوں اس کے اندر لگاتا ہے تو پھر انسان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس نقصان کے باوجود بھی انسان سنبھلتا نہیں ہے، انسان سوچتا ہے کہ اب تک تو میں نے فائدہ کمایا، پہلی مرتبہ نقصان ہوا ہے، چلو اور پیسہ لگاتے ہیں۔ کسی سے قرض لا کر وہ آدمی پیسہ جوئے کے اندر لگاتا ہے، سٹہ بازی میں لگاتا ہے، ون بیٹنگ کے اندر لگاتا ہے، پھر نقصان ہوتا ہے۔ پھر وہ جا کر گھر کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر چوری کے معاملات ہوتے ہیں، بیوی کا زیور لا کر بیچ کر ان جوئے کے اندر اپنے پیسوں کو لگاتے ہیں۔ اس طرح سے گھروں کا ماحول برباد ہو جاتا ہے، گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ کتنے سارے نقصانات دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے ذریعے سے گھروں کے اندر آتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی اس کے کئی سارے نقصانات آتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں شیطان چاہتا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ایک آیت پڑھی، اس میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تمام چیزیں ہیں، نشہ کرنا، اسی طرح جوا کھیلنا اور بھی حرام چیزیں، اللہ نے کہا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں۔ جب آپ شیطان کے عمل پر عمل کریں گے، شیطان کے طریقوں پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انما یرید الشیطان، اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، کہ تمہارے درمیان آپس میں دشمنی، عداوت، بغض ایک دوسرے کے دل میں ڈال دے۔ جب انسان اس جوئے کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر دیتا ہے، اس کی عادت انسان کو لگ جاتی ہے، تو جس سے انسان پیسہ ہار جاتا ہے تو اس کی عداوت، اس کی دشمنی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بغض کرنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ اور کئی مرتبہ جوئے کے اندر انسان قرضوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جوا کھیل لیتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کو ادا کرنا ہوتا ہے، سامنے والا اس سے دشمنی مول لیتا ہے کہ اس نے مجھے پیسہ ادا نہیں کیا، اور یہ اس سے دشمنی مول لیتا ہے کہ میں نے اس سے جوا کھیلا اور میں اس سے پیسہ ہار گیا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنی آ جاتی ہے، معاشرے کا سسٹم برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر ایک معاشرے کے اندر، ایک سماج اور سوسائٹی میں لوگ اچھائی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپس میں میل جول، آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر عداوت، دلوں کے اندر دشمنی، کدورت، یہ تمام چیزیں رہیں گی، حسد رہے گا تو پھر کبھی معاشرہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے لوگ پڑے رہیں گے۔ میں اگر کسی سے دشمنی کرتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ وہ آدمی کبھی آگے نہ بڑھے، میں چاہوں گا کہ اس کے ہمیشہ نقصان ہوتا رہے، میں اسے حسد کروں گا۔ لیکن اگر دلوں میں آپس میں محبت ہے، دلوں کے اندر آپس میں محبت ہے، دل صاف ہے، تو ہر آدمی چاہے گا، میں چاہوں گا کہ میرا بھائی ترقی کرے، میرا بھائی چاہے گا کہ میں ترقی کروں، وہ چاہے گا کہ میرا بزنس ترقی کرے، میں چاہوں گا اس کا بزنس ترقی کرے۔ اس طرح
آپس میں محبت ہوگی معاشرہ آگے بڑھے گا, سب لوگ کامیاب ہوتے رہیں گے. لیکن جب اس طرح سے آپس میں جو پڑوسی ہیں پڑوسیوں کے درمیان دشمنیاں آ رہی ہیں, سگے جو دوست ہیں ان کے درمیان دشمنیاں آ رہی ہیں, آپس میں دشمن بن رہے ہیں, ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ شیطان کا مقصد ہے, یہ شیطان کا مقصد ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. کس کے ذریعے سے شیطان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے؟ یہ شراب کے ذریعے سے, اس جوئے کے ذریعے سے شیطان انسان کے آپس میں ایک دوسرے کے دل کے اندر دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ ایک سب سے پہلا نقصان ہو گیا. دوسرا نقصان اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو کر تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ, تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ. جو انسان ان عادتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے, ان عادتوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, اس آدمی کو اللہ یاد نہیں آتا, اس آدمی کو اللہ یاد نہیں آتا. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کا مسئلہ آتا ہے, اس آدمی کو یا تو پیسہ یاد آتا ہے, یا تو جسے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے, یا تو جس سے پیسہ لینا ہے وہ یاد آتا ہے. انسان کا ذہن مکمل طور پر منتشر ہو کر رہ جاتا ہے. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے تعلق سے اس کے دماغ میں, اس کے ذہن میں باتیں نہیں آتی ہے, بس ہمیشہ وہ انہی تمام چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اس کا ذہنی سکون مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے, تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں آپ کو روکنے والی ہیں. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی, کہا یہ جوا انسان کو نماز سے بھی روکتا ہے. انسان جوا کے اندر مبتلا ہے, جوا کھیل رہا ہے, سٹے بازی اٹھتا رہا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن اسے وہ جوا پیارا ہوتا ہے. مؤذن جب کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, مؤذن کی اس اذان پر, مؤذن کی اس پکار پر اس کا ساتھی کہتا ہے یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تمہارا فائدہ ہو جائے گا, اور 2 منٹ بیٹھ جاؤ تمہارا اتنے لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا, تمہارا اتنا پروفٹ ہو جائے گا. یہ شیطان اس کے دل میں تمام سوچے ڈالتا ہے, یہ تمام وسوسے ڈالتا ہے. اس طرح سے شیطان ہمارے درمیان آپس میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے. اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, ہمیں نمازوں سے روکتا ہے. اگر کوئی بھی آدمی اس طرح کے عادتوں کے اندر مبتلا ہے, اس طرح کی عادتوں کے اندر ملوث ہے, تو وہ انسان اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بری کر لے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے, توبہ کر لے. اس کے ذریعے سے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے, گھروں کے اندر ہر اعتبار سے پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہے. دنیا کا بھی نقصان ہو رہا ہے, آخرت کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ہم بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے شرط لگا لیتے ہیں, شرط لگاتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہونے والا رہتا ہے, بیٹھے بیٹھے بس شرط لگا لیتے ہیں, چلو شرط لگ گئی, چلو شرط لگ گئی کہ ایسا اب ہوگا, یہ آدمی آئے گا, وہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرطیں لگتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, حالانکہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, کسی آدمی سے کہتا ہے آؤ ہم جوا کھیلتے ہیں, جوئے کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی جوئے کی جتنی شکلیں ہیں, جوئے کی جتنی صورتیں ہوتی ہیں, ان میں سے کوئی ایک صورت کا بھی انسان اگر کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا اس کی طرف دعوت دیتا ہے تو پھر اس آدمی کا یہ گناہ ہوگا. ہم بیٹھے بیٹھے معمولی طور پر مذاق کرتے کرتے دوستوں کے ساتھ شرط لگا لیتے ہیں, چلو شرط لگ گئی, اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا, اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مجھے 100 روپیہ دو گے, اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہیں 1000 دوں گا, نہیں ہوا تو تم مجھے 1000 دو گے. معمولی معمولی باتوں پر آج ہم اور آپ نہ جانتے ہوئے بے علمی کے عالم میں ہم اور آپ اس جوئے کی لعنت کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یہی چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, پھر بہت بڑے لعنت کے اندر دھکیل دیتی ہیں, بہت بڑے ایسے دلدل میں پھنسا دیتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی ان سے باہر نہیں آ سکتا. معزز حاضرین, آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے نوجوان ہیں جو انجانے میں ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. جو سپورٹس ہوتے ہیں, جو کھیل ہوتے ہیں, ایک وقت تھا لوگ کھیلتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے, لوگ کرکٹ دیکھتے تھے, فٹ بال وغیرہ دیکھتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے. لیکن آج آپ یقین جانیں, آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں, آج جتنے کرکٹ ہیں, فٹ بال ہیں, کرکٹ چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ مکمل طور پر ایک جوا بن چکا ہے. آج جتنے کھیل انٹرنیشنل طور پر کھیلے جا رہے ہیں, عالمی سطح پر جتنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, یہ تمام کے تمام مکمل جوا بن چکے ہیں. اس کی بڑی مثال IPL ہے. IPL میں آپ دیکھ لیں
کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو کرکٹ کا سیڑھی پتہ نہیں ہوتا, جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بال کیسے ڈالا جاتا ہے, جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹ کیسے پکڑا جاتا ہے. IPL کے بارے میں ان کو تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ کتنی ٹیم ہوتی ہے, کون سی ٹیم میں کون سا کھلاڑی کھیل رہا ہے, کس کھلاڑی کو کتنے پیسوں میں خریدا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھیل پر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کا انٹرسٹ اگر ہے تو اسی جوئے کے اوپر ہے, سٹے بازی اور بیٹنگ کے اندر ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان پیسہ کمانا چاہتا ہے. آج آپ دیکھیں کسی کے پاس بیٹھ کر آپ کو پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں, آدمی اکیلا بیٹھ کر بھی جوئے کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. موبائل آپ دیکھیں, موبائل کے ذریعے سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. گیمبلنگ کے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں, اسکیم کے واقعات ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اس کے ذریعے سے کئی سارے گیمز آتے ہیں جس کے اندر بچے کبھی ماں باپ کا موبائل لے کر کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کے اندر ان کو کچھ کرنا ہوتا ہے, پیسہ گما دیتے ہیں, کئی لاکھوں کے روپے اس کے اندر گما دیتے ہیں. باپ پریشان کہ بیٹا جو ہے کھیلنے کے لیے لیا تھا لیکن سٹے بازی کے اندر لاکھوں روپے کا وہ بچہ نقصان کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنا پیسہ لگائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی ہے, پیسہ لگا دیتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, پھر تمام کے تمام لوگ افسوس کرتے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح سے IPL کے تعلق سے بھی آپ دیکھ لیں, جیسے ہی IPL آتا ہے کتنے لوگوں کے موبائل کے اندر یہ بیٹنگ ایپس انسٹال کر لیتے ہیں. ڈریم 11 کے نام پر, مائی 11 سرکل کے نام پر, MPL کے نام پر, اسی طرح رمی کے کتنے سارے ایپس ہیں, جنگل رمی کے نام پر. آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بے شمار ایپس, بیٹنگ کے ایپس آ گئے ہیں جس میں انسان پیسہ لگاتا ہے, فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے, اور اگر فائدہ ہوا بھی تو پھر وہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کے اندر آج نوجوان اپنے آپ کو ملوث کر چکا ہے, مبتلا کر چکا ہے, اور اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے, اپنی عزت کو بیچ رہا ہے, اپنی جوانی کو داؤ پر لگایا ہے, اور اپنے پیسوں کو بھی داؤ پر لگایا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے, اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے. IPL میں آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر ایک بات کی بیٹنگ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ایک عام چیز ہوتی ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی, فلاں ٹیم جیتے گی, چلو اتنا روپیہ. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کون سا پلیئر کتنے رن بنائے گا, کون سا بالر کتنے وکٹ لے گا, اس اوور میں کتنے رن آئیں گے, اگلا بال کیا ہوگا, اس بال پر 1 رن آئے گا, اس بال پر 6 آئے گا, اس بال پر آؤٹ ہوگا, وائڈ ڈالی جائے گی. ایک ایک بال پر لاکھوں کے روپے لگتے ہیں, اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے پیسوں کو نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حاضرین, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. یہ تمام چیزیں ایسے دلدل ہیں جو دیکھنے میں آپ کو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں, دیکھنے میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں, دیکھنے میں اوپر سے بڑا فائدہ نظر آتا ہے, لیکن اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ انسان جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے بہت سارے چیزوں کو انسان نقصان کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب بیٹھے بیٹھے پیسہ آ رہا ہے, بس بیٹھنے کی جگہ ہی ہم پیسہ لگا رہے ہیں, پیسہ آ رہا ہے. اب اس کے بعد اگر انسان کو کہا جائے کہ چلو محنت کرتے ہیں, چلو تجارت کرتے ہیں, چلو کہیں پر نوکری جاب کرتے ہیں, انسان ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بیٹھ کر جو ہے پیسہ کمانا تھا, اب کہاں سے محنت کرے گا. یہی چیزیں ہیں, شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر ڈھکیل دے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے. نہ ہم دنیا کے رہتے ہیں, نہ ہم آخرت کے رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں, یہ جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں جس کا ہم آپ کو عادی بنایا جاتا ہے, یہ تمام کی تمام یہودیوں کی, غیر مسلموں کی سازشیں ہیں, چال ہیں کہ مسلمان بچوں کو اس کے اندر پھنسایا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی چیزوں میں عام طور پر جو لوگ پھنستے ہیں وہ غریب طبقہ ہوتا ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ اس کے اندر پھنستے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ غربت اکثر اگر کہیں پائی جاتی ہے تو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے اندر غربت بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے مسلمان بچے ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. نشے کی عادت کے تعلق سے بھی ہم نے تقریباً 1 سال پہلے جب آئے تھے خطبہ دیا تھا, اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ غریب طبقہ ان نشے کی عادتوں میں مبتلا ہو رہا ہے, اور اسی طرح جوئے کے اندر بھی یہ غریب طبقہ مبتلا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جوا اور شراب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوا دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. جب اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے, دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. جب اللہ نے کہا کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, ان دونوں کا اللہ نے ذکر کیا. اور جب یہ کہا کہ اس میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے, وہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب, نشہ اور جوے کا استعمال کیا. ان چیزوں سے اپنے آپ کو
پاک رکھیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے پیسوں کی حفاظت کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی چیزیں ہمارے ایمان، ہمارے مال، ہمارے عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے والی ہے، ان تمام چیزوں سے ہم تمام کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حرام کے طریقے ہیں مال کمانے کے، ان تمام طریقوں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جوا، سٹہ بازی، بیٹنگ، جو بھی چیزیں ان تمام سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی کام کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور فرما، ان کے قرضوں سے نکلنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے راستے مہیا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔